الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل مفتاح العربیہ حصہ دوم کا درس نمبر 9 پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ درس نمبر 9، موصوف صفت مرکب توصیفی بحالت نکرہ۔ اس سے پہلے ہم مرکب توصیفی کا ایک سبق پڑھ چکے ہیں۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جس مرکب ناقص کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت یعنی اچھائی برائی یا کیفیت وغیرہ بیان کرے اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مرکب توصیفی میں موصوف اگر معرفہ ہو تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور اگر موصوف نکرہ ہو تو صفت کا بھی نکرہ ہونا ضروری ہے۔ موصوف کسے کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی کے پہلے جز ہو، یعنی جس جز کی اچھائی برائی یا کیفیت وغیرہ بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں موصوف، اور دوسرا جز یعنی جس کے ذریعے سے اچھائی برائی یا کیفیت بیان کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں صفت، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں جو ہے مرکب توصیفی نکرہ کی حالت میں استعمال ہوگا، یعنی موصوف صفت دونوں نکرہ استعمال ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، خلیفۃ عادل، خلیفۃ کا معنی ہے خلیفہ، عادل یعنی انصاف ور، انصاف کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے عادل۔ خلیفۃ عادل، ایک انصاف ور خلیفہ۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جب نکرہ کا ترجمہ کریں تو اس وقت ایک یا کوئی یا کچھ وغیرہ کا ترجمہ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نکرہ کے ترجمہ سے پہلے ایک یا کہیں پہ کوئی اور کہیں پہ کچھ وغیرہ اس طرح ترجمہ بڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو خلیفۃ عادل کا معنی اس طرح کریں گے کہ ایک انصاف ور خلیفہ، خلیفۃ عادل ایک انصاف ور خلیفہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ اگر موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر، موصوف مؤنث ہو تو صفت بھی مؤنث ہوگی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خلیفۃ مؤنث ہے تو عادل مذکر ہے۔ دراصل خلیفۃ جو ہے نا، یہ اگرچہ لفظاً مؤنث نظر آ رہی ہے لیکن حقیقتاً مؤنث نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ کون؟ عام طور پر خلیفہ جو ہے یہ مذکر ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ اسے مذکر مانا گیا ہے۔ خلیفۃ عادل یعنی ایک انصاف ور خلیفہ۔ قائد شجاع، قائد کا معنی ہے لیڈر، مقتدا۔ قائد شجاع یعنی ایک بہادر لیڈر، قائد شجاع ایک بہادر لیڈر۔ بلد اسلامی، بلد کا معنی ہے شہر، اس کی جمع بلاد آتی ہے۔ اسلامیون یعنی اسلامی، بلد اسلامی اسلامی شہر، بلد اسلامی اسلامی شہر۔ مکان نظیف، مکان یعنی جگہ، نظیف یعنی صاف ستھرا، مکان نظیف صاف ستھری جگہ، مکان نظیف صاف ستھری جگہ۔ حی معروف، حی کا معنی ہے محلہ، حی معروف، معروف یعنی مشہور محلہ، حی معروف کوئی مشہور محلہ۔ اس کے بعد ہے لاعب ممتاز، لاعب کا معنی ہے کھیلنے والا، کھلاڑی، لاعب کھیلنے والا کھلاڑی۔ ممتاز یعنی ممتاز، ممتاز کا معنی ہے ممتاز شاندار، ٹھیک ہے۔ ممتاز عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جو سب سے الگ ہو، سب سے جدا ہو اسے کہتے ہیں ممتاز۔ لاعب ممتاز شاندار کھلاڑی، ممتاز کھلاڑی۔ ملعب کبیر، ملعب کا معنی ہے میدان، کھیلنے کی جگہ، ٹھیک ہے۔ ملعب کہتے ہیں کھیلنے کی جگہ کو۔ ملعب کبیر بڑا میدان، ملعب کبیر بڑا میدان۔ مسبح صغیر، مسبح کا معنی ہے حوض یعنی تیرنے کی جگہ، جہاں پہ تیرتے ہیں اسے کہتے ہیں حوض ہی کہتے ہیں، عام طور پر حوض میں تیرتے ہیں۔ مسبح صغیر ایک چھوٹا حوض، مسبح صغیر ایک چھوٹا حوض۔ عامل نشیط، عامل کا معنی ہے مزدور، کام کرنے والا۔ نشیط یعنی چست، پھرتی والا، پھرتیلا۔
عامل نشیط پھرتیلا مزدور یا پھر چست مزدور، عامل نشیط چست مزدور۔ لحم طری، لحم کا معنی ہے گوشت، اس کی جمع لحوم آتی ہے، لحم طری تازہ گوشت، لحم طری تازہ گوشت۔ شاہد کاذب، کاذب کا معنی ہے جھوٹا، شاہد، شاہد کا معنی ہے گواہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ شاہد کسی کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے، شاہد کاذب جھوٹا گواہ، شاہد کاذب جھوٹا گواہ۔ رجل امین، امین کا معنی ہے امانت دار، رجل امین امانت دار مرد، امانت دار آدمی۔ بیت جمیل خوبصورت گھر، بیت جمیل خوبصورت گھر، بیت کی جمع بیوت آتی ہے، بیت جمیل خوبصورت گھر۔ بیوت جمیلۃ خوبصورت گھر، خوبصورت گھریں یعنی گھر، بیوت بیت کی جمع ہے، بیوت جمیلۃ خوبصورت گھر۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ آپ نے کہا تھا اگر موصوف جمع ہو تو صفت کو بھی جمع لائیں گے، تو یہاں پہ بیوت جمع ہے تو صفت کو بھی جمع لانا چاہیے۔ دراصل میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا، اس سے پہلے والے سبق کے شروع میں، کہ غیر ذوی عقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، کیونکہ بیوت یہ غیر ذوی عقول کی جمع ہے، اسی وجہ سے واحد مؤنث کے حکم میں ہے، اسی وجہ سے جمیلۃ لایا گیا، اس کی صفت جمیلۃ لائی گئی جو کہ واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے، بیوت جمیلۃ خوبصورت گھر۔ اب نیچے دیکھیں، سیدنا الصدیق الاکبر امام صادق، ہمارے سردار، سیدنا کا معنی کیا ہے؟ ہمارے سردار، سیدنا پڑھنا ہے، سیدنا نہیں، یہاں پہ فتحہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ یہاں پہ کسرہ پڑھنا ہے، سیدنا الصدیق الاکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام صادق، ہمارے سردار، ہمارے آقا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک سچے امام ہیں، امام صادق ایک سچے امام ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ عادل، ہمارے سردار یعنی ہمارے آقا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک انصاف ور خلیفہ ہیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ رجل کریم، ہمارے سردار یعنی ہمارے آقا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک سخی آدمی ہیں۔ کریم کا معنی سخی بھی ہوتا ہے اور کریم کا معنی شریف یعنی معزز بھی ہوتا ہے۔ رجل کریم ایک سخی آدمی ہے، ایک شریف آدمی ہے۔ اس کے بعد ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رجل شجاع، ہمارے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر آدمی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ رجل شجاع، ہمارے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہادر آدمی ہیں۔ مکۃ المکرمۃ مدینۃ کبیرۃ مبارکۃ، مکہ مکرمہ ایک بڑا مبارک شہر ہے۔ مکۃ المکرمۃ، المکۃ المکرمۃ، ٹھیک ہے، کیونکہ مکہ کی صفت ہے مکرمہ، مکرمتی نہیں، مکۃ المکرمۃ مکہ مکرمہ، مدینۃ کبیرۃ مبارکۃ ایک بڑا بابرکت شہر ہے۔ مکۃ المکرمۃ مدینۃ کبیرۃ مبارکۃ، مکہ مکرمہ ایک بابرکت شہر ہے، مدینۃ کا معنی ہے شہر، ٹھیک ہے۔ السمک غذاء مفید للانسان، سمک کا معنی ہے مچھلی، السمک غذاء مفید للانسان، مچھلی انسان کے لیے ایک مفید غذا ہے، مچھلی انسان کے لیے ایک مفید غذا ہے، ٹھیک ہے، مچھلی انسان کے لیے مفید غذا ہے، ایک مفید غذا ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں۔ السمک غذاء مفید للانسان، مچھلی انسان کے لیے مفید غذا ہے، فائدہ مند غذا ہے۔ الدراجۃ الناریۃ مرکبۃ مفیدۃ، الدراجۃ الناریۃ موٹر سائیکل، مرکبۃ مفیدۃ فائدہ مند سواری ہے، مفید سواری ہے۔ الدراجۃ الناریۃ مرکبۃ مفیدۃ موٹر سائیکل ایک مفید سواری ہے۔ اس کے بعد ہے المعبد الہندوکی مکان الشرک، المعبد الہندوکی، ٹھیک ہے، المعبد الہندوکی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر المعبد، معبد کا معنی ہوتا ہے عبادت کی جگہ، اس میں ظرف بنائیں گے، المعبد الہندوکی پڑھیں، المعبد الہندوکی جو مکان الشرکی،
یعنی ہندوؤں کی عبادت کی جگہ شرک کی جگہ ہے، ہندوؤں کی عبادت گاہ شرک کی جگہ ہے۔ المعبد الہندو کی مکان الشرکی، ہندوؤں کی عبادت گاہ شرک کی جگہ ہے، ہندوؤں کی عبادت گاہ شرک کی جگہ ہے۔ المعبد الہندو کی مکان الشرکی، ہندوؤں کی عبادت گاہ، ہندوؤں کا عبادت خانہ شرک کی جگہ ہے۔ ملاحظہ بیان کر رہے ہیں کہ نکرہ کا ترجمہ کوئی، ایک، چند اور کچھ بھی کیا جاتا ہے۔ نکرہ کا ترجمہ کبھی کوئی کرتے ہیں، کبھی ایک کرتے ہیں، کبھی چند وغیرہ اس طرح کرتے ہیں۔ عربی بناؤ، اب یہاں سے عربی بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ایک خوبصورت گھر، تو ایک کا ترجمہ الگ سے نہیں لانا ہے، تو نکرہ لائیں گے، خود بخود ایک کا ترجمہ آ جائے گا۔ ایک خوبصورت گھر بیت جمیل، ایک خوبصورت گھر بیت جمیل، خوبصورت گھر بیت جمیل۔ کچھ نئے گھر بیت بیوت جدیدۃ، کچھ نئے گھر بیوت جدیدۃ، کیونکہ کچھ آیا نا تو اس لیے جمع کا صیغہ معلوم ہو رہا ہے۔ کچھ نئے گھر بیوت جدیدۃ، چند مفید اسباق، چند مفید اسباق، دروس مفیدۃ، چند مفید اسباق، دروس مفیدۃ، چند کے لیے الگ سے عربی نہیں لانی ہے بلکہ نکرہ لائیں گے، اس کے اندر چند کا معنی ہو جائے گا، دروس مفیدۃ۔ انگریزی کالج، انگریزی کالج کے لیے کلی کالج کا بھی کلیتن استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کلیتن انگریزیتن، کلیتن انگریزیتن، انگریزی کالج کلیتن انگریزیتن یا انجلیزیتن۔ اس کے بعد ہے کچھ نئی بلڈنگیں، کچھ نئی بلڈنگیں، بلڈنگ کے لیے ابنیتن آتا ہے، کچھ نئی بلڈنگیں ابنیتن جدیدتن، ابنیتن بنا کی جمع ابنیتن، کچھ نئی بلڈنگیں ابنیتن جدیدتن۔ کچھ بھنا گوشت لحم مشوی، کچھ بھنا گوشت لحم مشوی، ٹھیک ہے، بھنا گوشت کے لیے لحم مشوی استعمال ہوگا، کچھ کے لیے الگ سے عربی نہیں لانا ہے۔ ایک نئی کھڑکی، کھڑکی کے لیے ایک نئی کھڑکی، کھڑکی کے لیے گھڑی ہے، کھڑکی نہیں، ایک نئی گھڑی، گھڑی کے لیے ساعتن استعمال ہوگا، ایک نئی گھڑی ساعتن جدیدتن، ساعتن جدیدتن، ایک نئی گھڑی ساعتن جدیدتن۔ نیک مرد رجل صالح، نیک مرد رجل صالح، کوئی نیک لڑکی بنتن صالحتن، کوئی نیک لڑکی بنتن صالحتن۔ اس کے بعد ہے کچھ برکت والے دن ایام مبارکتن، کچھ برکت والے دن ایام مبارکتن۔ اس کے بعد ہے بڑے صوفے، بڑے صوفے، بڑے صوفے کے لیے ارائک کبیرتن، اریکتن کی جمع آتی ہے ارائک، ارائک کبیرتن، بڑے صوفے ارائک کبیرتن۔ میٹھے انگور الاعناب حلوتن، میٹھے انگور الاعناب اعناب حلوتن، اعناب حلوتن، ٹھیک ہے، میٹھے انگور اعناب حلوتن۔ کچھ خوبصورت پھول ازہار جمیلتن، زہر کی جمع ازہار ہے، کچھ خوبصورت پھول ازہار جمیلتن۔ ستھرے گھر، ستھرے گھر یعنی بیوتن نظیفتن، ستھرے گھر بیوتن نظیفتن۔ خوبصورت تصویریں رسوم جمیلتن، خوبصورت تصویریں رسوم جمیلتن۔ کچھ عمدہ کاپیاں، کچھ کا ترجمہ الگ سے نہیں لانا ہے، ٹھیک ہے، عمدہ کاپیاں کراساتن جیدتن، کچھ عمدہ کاپیاں کراساتن جیدتن۔ اس کے بعد ہے پرانی چیزیں اشیاء قدیمتن، اشیاء قدیمتن۔ اس کے بعد ہے اشیاء قدیمتن، اشیاء نئے گا، اشیاء خیر مصرفہ اس لیے اشیاء نئے گا، اشیاء قدیمتن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے انوکھی مصنوعات، مصنوعات بدیعۃ، انوکھی مصنوعات، مصنوعات بدیعۃ، انوکھی کے لیے بدیعۃ۔ کچھ لمبے درخت اشجار طویلۃ، کچھ لمبے درخت اشجار طویلۃ۔ ہندی اخبارات جرائد ہندیۃ، جریدۃ کا معنی ہوتا ہے اخبار، اس کی جمع ہے جرائد، تو ہندی اخبار جرائد ہندیۃ۔ چند کاغذ، چند کاغذ، کاغذ کے لیے
چند کاغذ، کاغذ کے لیے ورقن استعمال ہوتا ہے، چند کاغذ اوراقن، چند کاغذ اوراقن، یا پھر اوراقن قلیلتن، تھوڑے کاغذ، اوراقن قلیلتن، تھوڑے کاغذ۔ اس کے بعد ہے کشادہ راستے، کشادہ راستے، کشادہ کے لیے واسعتن، راستے کے لیے طرقن یا پھر سبولن، کشادہ راستے طرقن واسعتن، کشادہ راستے طرقن واسعتن۔ کچھ قیمتی گھڑیاں، کچھ قیمتی گھڑیاں، گھڑیاں کے لیے ساعاتن، قیمتی کے لیے ثمینتن، کچھ قیمتی گھڑیاں ساعاتن ثمینتن، ساعاتن ثمینتن۔ اس کے بعد ہے بیڑی، اس کے بعد ہے بیٹری بیدم، بیدم ہے، بیٹری بیدم ہے، بیدم یعنی مسلوبۃ القوہ، بیدم سے مراد اس میں دم نہیں ہے، بیٹری میں دم نہیں ہے، بیٹری بیدم ہے یعنی بیٹری میں دم نہیں ہے۔ بیدم کے لیے مسلوبۃ القوہ استعمال ہوگا، بیٹری کے لیے البطاریۃ السائلۃ، ٹھیک ہے، بیٹری بیدم ہے، البطاریۃ السائلۃ مسلوبۃ القوۃ، بیٹری بیدم ہے، البطاریۃ السائلۃ مسلوبۃ القوۃ۔ بلب چھوٹا ہے، بلب چھوٹا ہے، المصباح الکہربائی صغیر، المصباح الکہربائی صغیر، اور ہیٹر نیا ہے، الہیٹر کے لیے السخان، ٹھیک ہے، والسخان الکہربائی جدید، ہیٹر اور ہیٹر نیا ہے، والسخان الکہربائی جدید۔ موٹر سائیکل ایک جدید سواری ہے، الدراجۃ الناریۃ، موٹر سائیکل الدراجۃ الناریۃ مرکبۃ جدیدۃ، موٹر سائیکل ایک نئی سواری ہے، الدراجۃ الناریۃ مرکبۃ جدیدۃ۔ اس کے بعد ہے جنریٹر بہت کارآمد چیز ہے، المولد الکہربائی شیء مفید جدا، جنریٹر بہت کارآمد چیز ہے، المولد الکہربائی شیء مفید جدا، المولد الکہربائی شیء مفید جدا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔